بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم نے فقہ اسلامی کی معروف کتاب المغنی کے مطالعہ کی ابتدا آج سے کرنی ہے۔ المغنی امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں المغنی کی پہلی جلد ہے، اور یہ جو طباعت ہے، یعنی یہ جو اس کا ایڈیشن ہے، یہ تقریباً 100 سال پرانا ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، جو میری ذاتی لائبریری کی کتاب ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ تو ہم المغنی کی مقدمہ سے اس کی ابتدا کریں گے مطالعہ کی۔ طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ میں عربی عبارت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، اور اگر کہیں پر کسی لفظ کی وضاحت کی ضرورت ہوگی، کسی اصطلاح کی وضاحت کی ضرورت ہوگی، تو اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ المغنی امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام ابن قدامہ کا لقب وفق الدین ہے، اور کنیت ابو محمد ہے۔ عبداللہ بن احمد ان کا نام ہے، المقدسی اور ثم دمشقی ان کی نسبت ہے شہر کے اعتبار سے۔ القدس یعنی بیت المقدس سے ان کا تعلق تھا، اس لیے المقدسی کہلاتے ہیں۔ تو اب اور یہ جو امام ابن قدامہ الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں، یعنی کہ شیخ الاسلام ایسے عالم دین کو کہتے ہیں جو دین کے تمام جو شعبہ جات ہیں، خواہ وہ تفسیر ہو، حدیث ہو، تاریخ ہو، فقہ ہو، جو بھی علوم اسلامی علوم میں داخل ہیں، ان سب پر جو ہے وہ ماشاءاللہ دسترس رکھتے ہیں، اس میں کامل مہارت رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کو شیخ الاسلام، ایسے عالم دین کو شیخ الاسلام کا جو ہے وہ لقب دیا جاتا ہے۔ وہ شیخ الاسلام امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کی کتاب کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی جو مقدمہ ہے اس سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الامام العالم العامل شیخ الاسلام قدوۃ الانام مجموع الفضائل وفق الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی قدس اللہ روحہ ونور ضریحہ، یعنی شیخ الاسلام عالم دین، عالم باعمل، شیخ الاسلام قدوۃ الانام، یعنی جو تمام مخلوق کے جو یعنی مراد یہاں پہ امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ کے قائد ہیں، مجموع الفضائل اور صاحب فضیلت ہیں، وفق الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی قدس اللہ روحہ ونور ضریحہ۔ وہ فرماتے ہیں الحمدللہ باری البریات غافر الخطیات وعالم الخفیات۔ یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مخلوقات کا خالق ہے، خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے اور تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ المطلع علی الضمائر والنیات، جو دلوں کے اندر چھپے بھید جانتا ہے اور نیتوں سے بھی واقف ہے۔ احاطہ بکل شیء علما، جس کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ واسع کل شیء رحمتا وحلما، اور اس کی رحمت
اور علم جو ہے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وقہر کل مخلوق عزت و حکمہ، اور وہ ساری مخلوق پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، مکمل قابو رکھتا ہے، ساری مخلوق اس کے قابو میں ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ان کے آگے آنے والا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور مخلوق، ساری مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110۔ لا تدرکہ الابصار، انسانوں کی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ لا تغیرہ الآثار، اور زمانوں کے تغیر سے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ لا تتوہمہ الافکار، اور نہ ہی انسانوں کی سوچ اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں جان سکتی ہے، اس کی حقیقت کو پہنچ سکتی ہے، اس کی کوئی تصویر قائم کر سکتی ہے، اس کو تصور قائم کر سکتی ہے۔ کل شیء عندہ بمقدار، اور تمام چیزیں کی جو کوانٹٹی ہے، مقدار ہے، اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اتقن ما صنع واحکمہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے اس کو بہت خوب پیدا کیا ہے، یعنی ایسا شاندار پیدا کیا ہے، ایسا محکم پیدا کیا ہے کہ کچھ جیسا کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔ احکامہ، اور اس میں حکمت قائم کی ہے۔ احصا کل شیء وعلمہ، اور وہ تمام چیزوں کے علم کا احاطہ کرتا ہے۔ وخلق الانسان وعلمہ، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے علم سکھایا۔ ورفع قدر العلم وعظمہ، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی قدر و منزلت جو ہے وہ بڑھائی ہے اور اس میں اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ وحضرہ علی من استرذلہ وحرمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر علم کو حرام کر دیا ہے جو علم کی حقارت کرتے ہیں، علم کی تذلیل کرتے ہیں۔ وخص بہ من خلقہ من کرمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے خاص لوگوں کو چن لیا ہے۔ وحض عبادہ المؤمنین علی النفیر للتفقہ فی الدین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنے کی ترغیب دی ہے، پر اکسایا ہے، پر کچھ کی اللہ تعالیٰ نے تشویق پیدا کی ہے کہ اے مومن بندو، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلو۔ فقال تعالی وهو اصدق القائلین، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم يحذرون، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے جو اس مقصد کے لیے تفقہ فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کا فہم حاصل کریں، دین کا فقہ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور یہ کہ جب وہ اپنے قوم کی طرف واپس لوٹیں تو ان کو خبردار کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ بچ جائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ ندبهم الى انزال بریته کما ندب الى ذلك اهل رسالته، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان مخصوص جو چنیدہ بندے ہیں، جن علماء ہیں، ان کو اپنی مخلوق کو خبردار کرنے کے لیے مامور فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اہل دنیا کی تبلیغ کے لیے، انذار کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے اہل رسالت یعنی انبیاء علیہ السلام کو مامور فرمایا تھا۔ وَمَنَحَهُ مِيرَاثَ أَهْلِ نُبُوَّتِهِ، اور یہ جو علماء کرام ہیں
یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ورضیہم للقیام بحجتہ، اور اللہ تعالیٰ مخلوق پر اپنی حجت قائم کرنے کی وجہ سے ان علماء سے راضی ہے، والنیابت عنہ فی الاخبار بشریعتہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو اپنی شریعت سے باخبر کرنے کے لیے، اپنے شریعت کی تعلیم کے لیے ان کو چن لیا ہے، ان کو نائب مقرر کیا ہے، وَاخْتَصَّهُم مِّن بَيْنِ عِبَادِهِ بِخَشِيَّتِهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو اپنی خشیت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، یعنی یہ علماء جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فقال تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے تو عالم ہی ہیں، یعنی علماء ہی ہیں جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 48۔ ثم امر سائر الناس بسؤالهم والرجوع الى اقوالهم، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان علماء سے پوچھیں، ورجوع الی اقوالہم، اور یہ کہ وہ ان علماء کی رائے کی پیروی کریں، وجعل علامۃ زیغہم وضلالہم ذہاب علمائہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علماء کی جانے سے قومیں گمراہ ہو جائیں گی، قوم گمراہ ہو جائے گی، امت گمراہ ہو جائے گی، یعنی علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا، اور علم کو اٹھنے سے امت گمراہ ہو جائے گی۔ وَاتَّخَاذَ الرُّؤُوسِ مِن جُهَالِهِمْ، اور جاہلوں کو سردار بنانے سے بھی امت تباہ ہو جائے گی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے علم نہیں چھینتا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم اس طرح چھینتا ہے کہ علماء کو اٹھا لیتا ہے، حتی اذا لم یبق عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤساء جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، اور انہیں سے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء وسید الاسفیاء وامام العلماء واکرم من مشى تحت عدیم السماء محمد النبی الرحمت، اور اللہ تعالیٰ درود بھیجے خاتم الانبیاء اور سید الاسفیاء و امام العلماء اور اکرم من مشى تحت عدیم السماء، اور زمین پر چلنے پھرنے والے تمام مخلوقات کے سے جو زیادہ کریم ہیں، زیادہ عزت و شرف والے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی رحمت ہیں، ادائی الی سبیل ربی کا بالحکمہ، جو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلانے والے ہیں، کی دعوت دینے والے ہیں، بالکاشفی برسالتہ جلابیب الغمہ، اور جو اپنی رسالت کے ذریعے اندھیروں کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، خیر نبی بعث الی خیر امہ، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خیر امت کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی تمام امتوں میں سے جو بہترین امت ہے، یعنی امت مسلمہ، ارسلہ اللہ بشیرا و نذیرا، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، الاحزاب، اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حکم سے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ناظرین اکرام،
امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے بعد جہاں سے جو اس کتاب یعنی المغنی کے لکھنے کا مقصد ہے اس کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما بعد فإن الله تعالى برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت سے، اپنی قوت اور طاقت سے اس امت میں ہمیشہ سے ایک ایسا گروہ علماء کا قائم فرمایا ہے کہ جو حق پر قائم رہے گا اور کوئی ان کا برا چاہنے والا ان کو نقصان پہنچا نہیں سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت قائم ہو جائے اور وہ علماء حقہ حق پر قائم رہیں گے۔ وَجَعَلَ السَّبَبَ فِي بَقَائِهِمْ بَقَاءَ عُلَمَائِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی بقا کا سبب علماء کی بقا کو قرار دیا ہے، یعنی علماء کی بقا، علماء کا وجود، علماء کا امت میں باقی ہونا امت کی بقا کا ذریعہ ہے، اور اقتداءہم، اور علماء کی اقتداء کرنا امت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اگلا پیج کھل رہا ہے۔ ناظرین کرام، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی اللہ کے حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و توصیف بیان کرنے کے بعد علماء کی امت میں ضرورت و اہمیت بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ علماء کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ امت کی بقا علماء کے ذریعے ہے۔ علماء اگر موجود نہیں ہوں گے تو امت تباہ ہو جائے گی، امت جو ہے گمراہ ہو جائے گی، امت حق پر قائم نہیں رہ سکے گی۔ امت کے حق پر قائم رہنے کا جو ذریعہ ہے وہ علماء حقہ ہیں۔ تو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَاقْتِدَائِهِمْ بِأَئِمَّتِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ، کہ امت کے جو ائمہ ہیں اور ان کے جو فقہا ہیں ان کی اقتداء امت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى مَعَ عُلَمَائِهَا كَالْأُمَمِ الْخَالِيَةِ مَعَ أَنْبِيَائِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے علماء کے ساتھ، امت کے علماء کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح بنایا ہے کہ جیسے سابقہ امتیں اپنے انبیاء کے ساتھ ہوتی تھیں، یعنی سابقہ امتوں میں نبی کے بعد نبی آتے تھے، نبی کے بعد نبی آتے تھے، تو لیکن ختم النبوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو علماء نبوت کے وارث ہیں، علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور وہ وہی کام سر انجام دیں گے، وہی ان کے فرائض ہیں جو کہ انبیاء کے فرائض تھے۔ جو کام انبیاء کرتے آئے ہیں وہی کام اس امت میں علماء کر رہے ہیں۔ وَأَظْهَرَ فِي كُلِّ طَبْقَةٍ فُقَهَائِهَا أَئِمَّةً يُقْتَدَىٰ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اب فقہا کے طبقے میں سے ایسے ائمہ پیدا کیے ہیں کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ فَيُنْتَهَىٰ إِلَىٰ رَأْيِهَا، اور لوگ ان کی رائے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ فِي سَلَفِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَئِمَّةً مِّنَ الْأَعْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جو سلف امت ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کو باقیوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے امام اور علام بنایا ہے، علامت بنایا ہے، ایسے نشان بنایا ہے جس کی پیروی کی جائے۔ مہدن بہم قواعد الاسلامی، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط بنایا ہے، مضبوط کیا ہے۔ تو اوضح بہم مشکلات الاحکام ہی، اور ان ائمہ ہدایت کے ذریعے، ائمہ امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احکام کی مشکلات کو واضح کیا ہے، یعنی ان کے ذریعے
احکام میں جو کہیں پر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں سمجھنے میں امت کو، تو یہ علماء، یہ جو ائمہ کرام ہیں، ان کی وضاحت سے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اتفاقہم حجت قاطعہ، ان سلف صالحین کے ائمہ کرام کی جو کسی مسئلے پر اتفاق کرنا ہے وہ حجت قاطعہ ہے، یعنی باقی امت پر حجت ہے۔ اختلافہم رحمت واسعہ، اور جن مسائل میں ان میں اختلاف واقع ہوا ہے وہ اختلاف امت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ تحی القلوب باخبارہم، ان کی جو زندگی کی کہہ لیں خبریں ہیں، یعنی ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں، ان کو سن کے، ان کو پڑھ کے ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں، ان کے دل کو زندگی ملتی ہے۔ وتحصل السعادۃ باقتفاء آثارہم، اور ان ائمہ ہدایت کی کے جو آثار ہیں، یعنی ان کے جو اقوال ہیں، ان کا جو علم آج ہمارے پاس باقی ہے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے، ہمیں سعادت کا ذریعہ ہے۔ ثم اختص منهم نفرا اعلی اقدارهم ومناصبهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ائمہ میں سے بھی کچھ ایسے ائمہ کو چن لیا ہے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قدر و قیمت والے، زیادہ قدر و منزلت والے ہیں، اور ان کا درجہ دوسروں سے اعلیٰ ہے۔ فَأَبْقَى ذِكْرَهُمْ وَمَذَاهِبُهُمْ، اور ان کا جو ذکر ہے اور ان کے جو مذاہب ہیں، یعنی مذاہب سے مراد ان کی رائے، ان کے اقوال، ان کے جو اقوال ہیں وہ آج بھی باقی ہیں امت میں، وہ چلے آ رہے ہیں امت میں، وہ اقوال، وہ مذاہب باقی ہیں۔ باقی سے مراد یہ ہے کہ امت ان پر عمل پیرا ہے۔ تو اعلیٰ اقوالہم مدار الاحکامی، اور دینی احکام کا مدار انہی ائمہ ہدایت کے اقوال پر ہے۔ وبمذاہبہم یفتی فقہاء الاسلام، اور ان کے مذاہب کی بنیاد پر امت کے فقیہ یعنی فقہاء اسلام فتویٰ دیتے ہیں۔ اس پیراگراف میں بھی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ائمہ مذاہب خصوصیت کے ساتھ ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام ان کے علاوہ جو ائمہ اربعہ کے علاوہ جو دوسرے امام ہیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی، امام لیث بن سعد رحمہ اللہ تعالی، امام ابو ثور رحمہ اللہ تعالی، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ جو ائمہ سب گزرے ہیں جو کہ ائمہ مذاہب ہیں، ان میں سے ائمہ اربعہ کے مذاہب امت میں باقی ہیں، چلے آ رہے ہیں، ان پر امت عمل پیرا ہے۔ تو انہی کے مذاہب پر آج امت کے فقہاء جو ہے وہ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ بے شک قرآن و حدیث دین کا اصل ماخذ ہے، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو کا جو فہم حاصل کیا ہے ائمہ ہدایت نے، ان کو سیکھ کر دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آگے چل کر امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکان امامنا ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ من اوفاہم فضیلتا واقربہم الی اللہ وسیلتا۔ اب امام ابن قدامہ رحمہ اللہ حنابلہ کے امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئے ہیں، مناقب کی طرف کے مناقب مختصر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ من اوفاہم فضیلتا، کہ جو فضیلت میں ان سب سے زیادہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اب میں جن ائمہ کا ہم نے نام لیا، ان ائمہ میں سب سے زیادہ
فضیلت والے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، وَأَقْرَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةً، اور اللہ کے قرب میں، قرب حاصل کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ان ائمہ اربعہ کی بات کر رہے ہیں ان میں سے، وَأَتْبَعِهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَالَمِهِمْ بِهِ، کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ متبع ہیں، کی اتباع کرنے والے ہیں، کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کے دین سے، ان کی سنت سے سب سے زیادہ واقف ہیں، وَأَزْهَدِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَأَتْوَعِهِمْ لِرَبِّهِ، اور دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے ہیں، یعنی سب سے بڑے زاہد ہیں، وَأَتْوَعِهِمْ لِرَبِّهِمْ، اور سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہیں اپنے رب کی، فَلِذَلِكَ وَقَعَ اخْتِيَارُنَا عَلَى مَذْهَبِهِ، اسی بنیاد پر ہم نے ان کا مذہب، یعنی مذہب فقہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو حنبلی مذہب ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے جس کی، وہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ یعنی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیوں اختیار کیے ہیں، کہ وہ ان کے نزدیک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دوسرے ائمہ کی نسبت، باقی ائمہ میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ بھی اللہ کے دین کے چاہنے والے تھے، وہ بھی اللہ کے دین کے عالم تھے، اور معمولی عالم نہیں تھے، مجتہد مطلق تھے، اور اللہ کے قریب تھے، اللہ کی قربت والے تھے، اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والے تھے سبھی، اور سبھی دنیا سے بے رغبتی برتنے والے تھے، سبھی اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ لیکن امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے وہ ان سب سے سبقت لے گئے، اس لیے امام ابن قدامہ نے ان کا مذہب اختیار فرمایا۔ تو آگے چل کر امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْرَحَ مَذْهَبَهُ اختیارَهُ، کہ میں نے یہ پسند کیا، مجھے یہ اچھا لگا کہ میں ان کے مذہب کی شرح بیان کروں، اختیارَهُ، اور جو رائے انہوں نے اختیار کی ہے مختلف مسائل میں اس کو بیان کروں، لِيَعْلَمَ ذَلِكَ مَنْ اقْتَفَى آثَارَهُ، کہ تاکہ وہ لوگ جو ان کی آثار کی پیروی کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کا بخوبی علم ہو جائے، وَأُبَيِّنَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، اور وہ مسائل جن میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو گیا ہے، میں ان مسائل کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور ان کا بھی جن پر ان کا اجماع ہے، وَأَذْكُرَ لِكُلِّ إِمَامٍ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، اور وہ فرماتے ہیں، اب یعنی کہ اپنا طریقہ کار بیان فرما رہے ہیں، وہ اس کتاب میں المغنی میں جو طریقہ کار اختیار فرمایا ہے انہوں نے مسائل کو بیان کرنے میں، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَذْكُرَ لِكُلِّ إِمَامٍ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، اور میں نے تبرکن بہم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو جملہ ائمہ کرام ہیں جن کے اقوال مجھے حاصل ہو گئے ہیں، جن کے اقوال تک مجھے رسائی ہو سکی ہے، وہ میں نے تبرکن یعنی برکت کی نیت سے ان کو بھی بیان کیا ہے، یعنی ان کے اقوال کو، ان ائمہ کرام کو، یعنی ائمہ اربعہ ہی نہیں، اس کتاب میں المغنی کی یہ صفت ہے کہ اس میں صرف ائمہ اربعہ ہی نہیں بلکہ ائمہ اربعہ کے علاوہ امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، اور امام سفیان بن عیینہ، اور امام اسحاق بن راہوی، اور امام ثور، امام لیث بن سعد وغیرہ کے اقوال کا بھی ذکر ہے، آثار صحابہ کا بھی ذکر ہے، قرآن اور سنت کے دلائل کا بھی ذکر ہے۔ تو بنیادی چیز تو ظاہر ہے قرآن و سنت، آثار صحابہ ہیں، البتہ جو بعد کے علماء ہیں، صحابہ کے بعد جو علماء گزرے ہیں، جو ائمہ کرام گزرے ہیں، ان کے اقوال کو بھی انہوں نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وَتَعْرِيفًا لِمَذَاهِبِهِمْ،